نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے دوستوں و بزرگوں، عید میلاد النبی کے اوپر تیسرا جمعہ ہے. اصل عید میلاد النبی اسے کہتے ہیں کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف فرما تھے، اس مقصد زندگی لے کر دنیا سے رخصت ہو. اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پہچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اختیار نہیں کیے، تو اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کا کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گاؤں کا کیوں نہ ہو، ان کا اپنا چچا ابو طالب کیوں نہ ہو، وہ قبر کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، وہ جہنم کی عذاب سے بچ نہیں سکتا. قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب، اللہ کے قہر سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اختیار کرنا شرط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنانا یہ شرط ہے. تعبیر الرؤیا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے اردو والی، صفحہ 22 پر لکھا ہے کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع سے رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ قبرہ و مرقدہ، مفتی تقی عثمانی صاحب مجزلہ العالی نے خود لکھا کہ میرے والد محترم جب مدینہ منورہ جاتے تو والد محترم اتنے مفتی اعظم پاکستان معارف القرآن، جس نے قرآن کی تفسیر لکھی 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اتنے بڑے علامہ صاحب، اتنے بڑے عالم صاحب جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیہ مبارک، جالیوں کے قریب ہونا بھی ان کے لیے مشکل تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روض اقدس کے قریب، جالیوں کے قریب ایک ستون ہوتی تھی، اس ستون کے پاس کھڑے ہو کر دور سے جالیاں دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ خود فرماتے کہ میرے دل میں یہ پیدا ہوئی ہے بات کہ اے شفیع تو بڑا شفیع القلب ہے، بڑا سخت دل انسان ہے، اتنا سفر کر کے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب یا کھڑے نہیں ہو رہے. تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح کھڑا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے، اپنے اعمال دیکھ کر میں رسول اللہ کی جالیوں کے قریب کس طرح کھڑا ہو جاؤں، میں نے کیا ہے، میرے اعمال کیسے ہیں کہ میں رسول اللہ کے جالیوں کو پکڑ کر، رسول اللہ کے جالیوں کو پکڑ کر دیدار سے مشرف ہو جاؤں. اتنے بڑے مفتی اعظم پاکستان ہے وہ تو یہ کہہ رہے کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ جالیوں کے قریب ہوتے ہوئے شرما رہا ہوں، اور آج میرے جیسے بھی دوڑ لگا رہے، میری اور آپ کی طرح. آپ تو ماشاءاللہ اچھے ہوں، میری طرح بھی جھنڈیاں اٹھا رہے، میری طرح جس کے گھر میں کیبل بھی پڑا ہوا ہے، جس کے گھر میں ٹی وی بھی پڑا ہوا ہے، جس کے گھر میں VCR تو سبحان اللہ، جس کے گھر میں فحاشی ٹیپ گانے، الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، گانا سننا دل میں منافقت ایسا پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیت کے اندر سبزہ پیدا کرتا ہے. تو آج میرے گھر سے اب تک ٹی وی نہیں نکلا اور کیبل نہیں نکلا، VCR نہیں نکلا، گانے نہیں نکلے، میرے جیسا دوڑ لگا رہے جالیوں کے پیچھے، میرے جیسے جھنڈیاں اٹھا رہے، میرے جیسے نعرے لگا رہے. اور وہ جو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع سے رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے علامہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ کہہ رہے مجھے شرم آ رہی ہے، میرے اعمال ایسے ہیں، مجھے حیا آ رہی ہے، میں اللہ کے رسول کی جھالیوں کے قریب کیسے کھڑا ہو جاؤں. تو فرما رہے ہیں میں اس گفتگو میں تھا، اس سوچ میں تھا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا، کرامت اولیاء حق، اولیاء بزرگوں کی کرامت حق ہے، لیکن یہ بات کہ وہ کرامت ولی کی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، جب اللہ چاہتے ہیں ان سے کرامت کو سرزد فرماتے ہیں.
تو مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک سے آواز آ رہی ہے، اور یوں میں نے سنا، یہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آواز آ رہی تھی کہ جو میری سنتوں پر چلنے والا ہو وہ اگرچہ مجھ سے دور ہے پر دور ہو کر بھی وہ میرے قریب ہے، وہ اگرچہ ہزاروں میل مجھ سے دور ہے لیکن جنہوں نے میری زندگی کو اپنایا، جنہوں نے میری سنتوں کو اپنایا وہ دور ہو کر بھی میرے قریب ہے، اور جنہوں نے میری زندگی کو نہیں پہچانا، جو میری سنتوں پر نہیں چل رہے، جنہوں نے میری زندگی کو نہیں اپنایا، وہ اگرچہ میرے جالیوں سے چمٹے ہوئے ہیں، انہوں نے اگرچہ میرے جالیوں کو، میرے روزے کے جالیوں کو پکڑا ہوا ہے اور وہ پاس ہو کر بھی مجھ سے دور ہے۔ اصل اطاعت رسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی۔ من یطع الرسول، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اگرچہ جھنڈا کوئی نہیں اٹھایا پر اطاعت کرنے والا تھا، اگرچہ نعرے کوئی نہیں لگائے پر اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا تھا، وہ اطاع اللہ، اس نے اللہ کی مان لی، اور جس نے اللہ کی مان لی وہ کامیاب ہوا۔ آپ کو پتہ ہے ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ اگر یہ عید میلاد النبی سبب نجات ہوتا، اگر عید میلاد النبی، نبی کی عید میلاد النبی پر نعرے لگانا اور چیخے مارنا اور جلسے کرنا، اگر یہ عید میلاد النبی یہ سبب نجات ہوتا، آپ کو پتہ ہے ابو لہب نے سب سے پہلے عید منائی تھی۔ رسول اللہ جب پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کی لونڈی نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، انہوں نے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے بطور خوشی اس صوبیہ نام لونڈی تھی، اس صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ تو گیا پہلی مرتبہ عید میلاد النبی منانے والے وہ کافر ابو لہب تھے۔ اگر یہ عید میلاد النبی منانا اور زندگی کو نہیں اپنانا، رسول اللہ کی زندگی کو نہیں اپنانا، صرف نعرے لگانے ہیں، صرف جھنڈیاں اٹھانی ہیں، اگر صرف یہ عید میلاد النبی سبب نجات ہوتا تو ابو لہب کے بارے میں تو قرآن فرما رہے ہیں تب تک یدا ابی لہب ہوا تب کا اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ تب کا، اور ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ اگر عید میلاد النبی منانا نجات ہے، سبب نجات ہے، تو ابو لہب نے بھی تو منائی تھی، صوبیہ کو آزاد کیا تھا، کیوں قبر کے عذاب سے نہیں بچا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اصل ہے اطاعت رسول، رسول کی مان کر زندگی گزارنا، اصل ہے اطاعت رسول۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا اگر مولوی صاحب کے گھر میں، میرے گھر میں، اب تو بتا رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ اچھے ہو، اگر میرے گھر میں 100 جھنڈیاں ہو اور اطاعت رسول کچھ نہ ہو تو یہ جھنڈیوں سے میں قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اگر ایک جھنڈا بھی نہ ہو لیکن رسول اللہ کی زندگی میں نے اپنا لی ہے، انشاءاللہ میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ تو میرے دوستوں کا بزرگوں، اصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو زندگی بنانا، اصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کرنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے سر متوجہ شادی جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، اس امت کے خاطر کتنے دھکے برداشت کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کتنے زخم جھیلے، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا ضرورت تھی، وہ تو بخشے گئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قافلے کو دیکھتے، جب کسی جماعت کو دیکھتے تو اللہ کے رسول اعلان فرماتے، الا رجلن، کوئی نہیں ہے تم میں سے کہ مجھے اپنے گاؤں لے جائے، مجھے اپنے دیہات لے جائے، کوئی نہیں تم میں سے جو مجھے اپنے گاؤں لے جائے، جو مجھے اپنے دیہات لے جائے، ان ابلغ رسالات ربی، کہ میں اپنے رب کے بیان، اپنے رب کے پیغامات کو بیان کروں، ان ابلغ کلام ربی، کوئی نہیں ہے تم میں سے کہ جو مجھے اپنے قافلے لے جائے، اپنے دیہات لے جائے، اپنے گاؤں لے جائے، ان ابلغ کلام ربی، کہ میں اپنے رب کا کلام لوگوں کو پہنچاؤں، لأن قریشا منعونی ان ابلغ کلام ربی، لأن قریشا،
اس لیے کہ جو میرے اپنے لوگ ہیں وہ مجھے دھکے دیتے ہیں، ان قریشن، اس لیے کہ جو میری قریشی ہے وہ مجھے راستوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، اس لیے کہ جو میرے قریش ہے وہ مجھ پر انگلیاں پھینکتے ہیں، جو میرے قریش ہے وہ مجھ پر اوپر سے کچرا پھینکتے ہیں، وہ مجھ پر اوپر سے کچرا پھینکتے ہیں، تو ان قریشن، اس لیے قریش جو ہے منعونی، مجھے منع کرتے ہیں، ان اس بات سے ان ابلغ کلام ربی، کہ میں اپنے رب کا بیان لوگوں تک پہنچاؤں۔ اللہ کے رسول نے دھکے کھائے فاران کی چوٹی پر، فاران کی چوٹی پر دونوں جہانوں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور فاران کی چوٹی پر اللہ کے رسول نے خطاب فرمایا، قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں ایک اللہ کی مانگ لو، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کر لو، اے لوگوں ایک اللہ کو حاجت روا مانگ لو، ایک اللہ کو مشکل کشا مانگ لو، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہنا تھا کہ ان بدبختوں نے، ان کافروں نے، ان مشرکوں نے پتھر اٹھائے اسی پہاڑ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھروں کی بارش، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پتھر پڑے۔ کیوں پڑے؟ اس امت کے غم میں پتھر پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، چہرہ مبارک خون آلودہ ہو گیا۔ وہ چہرہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ چہرہ جو معراج کی رات عرش پر چڑھا تھا، وہ چہرہ جو معراج کی رات عرش پر گیا تھا، وہ چہرہ جس چہرے کی قرآن نے قسم کھائی، وہ چہرہ جسے قرآن نے وضحیٰ کہا، آج اس چہرے کو خون آلودہ کیا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ اس دعوت و تبلیغ کی محنت پر اس امت کے غم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے گئے، راستوں میں کانٹے بھی کھائے گئے۔ عاشق رسول کو دیکھو، آیا عاشق رسول، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق، پچھلے جمعہ مماثلت کی آپ نے سنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور لوگوں کو دھکا دیا اور اعلان کیا اور بیان کیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ہے اس در سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ نکالے ہوں گے، میرے ساتھ کیا درد ہے، ہم تو رٹ کر ہٹائی آپ کے سامنے سناتے ہیں۔ اللہ درد ہمارے اندر پیدا فرمائے، دین کی مٹنے کا درد پیدا فرمائے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور لوگوں کو دھکا دیا اور فرمایا، تقتلون رجلا، آیا تم اس آدمی کو مارتے ہو، تم اس شخص کو مارتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ تم اس شخص کو مارتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جیسے عاشق نہیں تھے، ہمارے جیسے میری طرح عاشق نہیں تھے، آپ اچھے ہو، میری طرح عاشق رسول نہیں تھے۔ اللہ کے رسول پر حضرت ابوبکر صدیق چمٹ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لیٹ گئے۔ جوتیاں پڑے تو عاشق رسول پر پڑے، اللہ کے رسول پر نہ پڑے۔ لاتے پڑے تو عاشق رسول پر پڑے، اللہ کے رسول پر نہ پڑے۔ میں کیسا عاشق رسول ہوں؟ آپ بعض اوقات جنگ ہوتی ہے تو دوسرا دوست دور سے دیکھتا ہے کہ بھائی حالات خراب ہے، باہر نہیں نکلو، اندر گرمی ہے، باہر گرمی ہے، نکلنا نقصان دہ ہے، باہر مت نکلو۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ ختم ہوا، پر لگ گیا، معاملہ ختم ہوا، پھر وہ آتا ہے یوں ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور اپنے دوست کو کہتے یار آپ مجھے مس کال تو دے دیتے، آپ دیکھیں میں کیا کرتا، آپ نے مجھے مس کال بھی نہیں دی یار، مس کال تو دیکھے۔ اس کو پہلے پتا چلا جب جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، اب نہ جانے میں خیر ہے۔ تو میں کہتے دو پلی کا دو پردے کا تختہ، وہ دور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ معاملہ نمٹ چکا ہے پھر وہ گیا اور یوں ہاتھ اوپر کیے، زبردی نو منو میں نہیں تھا، آپ مجھے مس کال تو دیتے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جیسے عاشق رسول نہیں تھے، یہ لیٹ کے اوپر رسول اللہ کے اوپر لیٹ گئے کہ مارا جائے پر مجھے مارا جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے سے صحابہ اکرام نے نکالا اور عاشق رسول پالا رہا،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑا رہا، اس کو مارتا گیا، اس کو پیٹا گیا، اس کو زخمی کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ابوبکر صدیق تمام امتیوں پر جنت حرام ہے، جب تک ابوبکر صدیق رضی اللہ جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ لیٹ رہے، عشق رسول میں لیٹ رہے، کوئی جنڈیاں انہوں نے نہیں اٹھائی تھی۔ 2 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی، کوئی جھنڈے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں اٹھائی، کوئی چیخیں نہیں ماری تھی، کوئی جھنڈے نہیں اٹھائے تھے، کوئی جلسے جلوس نہیں کیے تھے، کھڑا رہا، لوگ مارتے رہے، کوئی لاٹھیوں سے مارتا رہا، کوئی جوتوں سے مارتا رہا، کوئی منہ پر مارتا رہا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک سے خون جاری ہو گیا، منہ سے خون جاری ہو گیا، پورا بدن لہو لہان ہوا۔ کس بارے میں؟ عشق رسول میں، اللہ کے رسول کی محبت میں سارا وجود خون سے لہو لہان، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہے انتہا ہوتی ہے برداشت کی، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پہنچایا گیا۔ جب گھر پہنچے تو ماں ہوتی ہے، اگرچہ اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، لیکن ماں ہوتی ہے۔ پشتو میں کہتے ماں پتا ہے تھاڑ پگٹے، زماں جڑ پتا اس کا جڑ پگٹے۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی کو دیکھا تو کپڑے میں کوئی سفید جگہ نہیں، سارا رنگ لال رنگ، خون سے لت پت، سارا خون سے آلودہ ہو چکا ہے۔ ماں دیکھتے ہی چیختی ہے۔ اور آج کے ماؤں کا بچہ اس کے سر پر معمولی لگ جائے وہی دمال کے ٹکور والا اور کا ٹکور دیا جاتا ہے، نمک گرم کر کے اور مٹی تراب گرم کر کے ٹکور دیا جاتا ہے کہ اس کے سر پر چوٹ لگی ہے، ٹکور کرو۔ اردو میں بھی ٹکور کہتے نا بھائی، یا کچھ اور کہتے۔ ہماری پشتو ہماری اردو ہے، امیر صاحب بلاتی ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، بس جو ہم نے کہا امیر صاحب بلاتا ہے کہ وجہ بلاتی ہے، لیکن چل جاتی ہے۔ اللہ اگر قبول کرے تو بس کام بن گیا۔ ہاں، تو ابوبکر صدیق رضی کی والدہ نے دیکھا تو چیخ ماری، اور کبھی ہاتھوں پر ٹکور، کبھی پاؤں پر ٹکور، کوئی سارا زخموں سے چور ہو چکا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عشق رسول نے اس قدر مارا گیا تھا کہ سارا دن حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش پڑا رہا، سارا دن بے ہوش تھا، 1 2 3 گھنٹے نہیں، سارا دن بے ہوش پڑا رہا۔ اور جب رات کو ہوش آیا تو اس کی ماں نے ام رومان ماں کرام ہے، اس کی ماں نے دودھ کا پیالہ اور شید اس کے سر کے طرف کری ہے، بچہ کچھ دودھ کو پی، زخموں سے چور ہو چکے ہو اور خون سے لت پت ہو چکے ہو، کچھ دودھ کو پی لو۔ عاشق رسول یوں ہوتے ہیں، نہ اپنی خبر، اپنے آپ کو دیکھا خون سے رنگ بنگ، کوئی جگہ خشک نہیں۔ اور ماں نے دودھ پکڑا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آیا، اور اماں سے کہا ماں میں یہ دودھ نہیں پی سکتا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ سارا دن بے ہوش پڑ رہا، خون سے آلودہ ہو چکے ہیں، لیکن اپنا بھی غم نہیں، اور غم یہ ہے کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، آج پوچھو جھنڈے اٹھانے والوں سے میرے گھر میں نبی کے دین کا کیا حال ہے، کتنے انچ پڑا ہوا ہے، رنگین پڑا ہوا ہے یا سادہ پڑا ہوا ہے۔ پوچھو آج عاشق رسول، مجھ سے پوچھو، آپ اچھے ہو، آج جھنڈیاں اٹھانے والوں سے پوچھو، آج جلسے کرنے والوں سے پوچھو میرے گھر کے اندر نبی کے دین کا کیا حال ہے، میرے چہرے کے اوپر نبی کے دن کتنا زندہ ہے۔ بہت ہی شیب کے لیے چھوڑتے ہیں، بیگم ناراض ہو جائے گی تو کئی کی جوانی میں بوڑھا ہو چکا ہے، لانکے روپیہ تو خوشحالی، ہاں وہ ناراض ہو جائے گی۔ رسول اللہ ناراض ہوتے ہو 1000 مرتبہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آج میں ایسا عاشق رسول، ابوبکر صدیق رضی اللہ ہوش میں آتے ہی پوچھتے ہیں میں یہ دودھ نہیں پی سکتا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ آپ بتاؤ وہ سچے عاشق رسول سے یا ہم؟ اب جب انہوں نے عید میلاد النبی جس طرح منایا ہو تو اس طرح منانا چاہیے، آج کی طرح منانا چاہیے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دور خلافت میں
2 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی. کوئی جلوس مدینہ کے گلیوں میں نہیں ہوئے, کوئی جلسے مدینہ کے گلیوں میں نہیں ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی. مدینہ کے گلیوں میں کوئی جلوس نہیں تھے. کوئی ثابت کر کے تو آ جائے. مدینہ کے گلیوں میں کوئی جھنڈے نہیں ہوتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی. کوئی ثابت کر کے دکھائے تو آ جائے. کوئی جلوس نہیں ہوئے تھے, کوئی جلسے نہیں ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی. کوئی جلوس نہیں ہوئے تھے وہاں مدینہ کے گلیوں میں. اور آج میری جس مولوی بھی جھنڈے اٹھا رہے تو حلوہ خراب ہو جائے گی. میری جھنڈا نہیں اٹھایا تو حلوہ خراب ہو جائے گا. میری طرح اپنے آپ کو مولوی کہنے والا بھی ہم عوام سے کیا گلا کریں؟ عوام کو کوئی گناہ نہیں ہے, آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. جو اس ممبر رسول پر بیٹھ کر حق چکانے والا ہے سارا گناہ اس کا ہے. میری طرح مولوی بھی حلوہ کیا رہے, وہ بھی لگا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مولانا صاحب بیٹھے ہوئے پوچھ لو اگر میں اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مکمل 5 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی. کوئی جھنڈے نہیں اٹھے تھے اور مدینہ کے گلیوں میں کوئی نعرے نہیں بجے تھے. اور تابعین کے دور میں بھی کچھ نہیں ہوا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوری زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی. کوئی جھنڈے نہیں ہوتے. آپ کی زندگی میں کوئی جلوس نہیں ہوئے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل جن کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھے اور بعضوں نے لکھی 1 لاکھ حدیث زبانی یاد تھے. ہمیں تو قرآن کی بھی پتہ نہیں. یہ وہ لفظ قرآن میں ہے. اچھا میں نے نہیں سنا ہے, ہمیں تو یہ بھی پتا ہے. اس شادی کو میں نے کہا ہے اسی طرح سے قرآن بنایا. یہ الفاظ عربی کی, میں نے کہا کون سا پارا ہے؟ اس نے کہا 31واں ہے. میں نے کہا اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ 30 پارا ہے, اس نے 31واں کہا. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں 40 مرتبہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی. کوئی جلسے نہیں ہوئے تھے, کوئی جلوس نہیں ہوئے تھے. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 35 مرتبہ اور آپ شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور پوری زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی. کوئی جھنڈے نہیں اٹھے, کوئی جھنڈے نہیں اٹھے. آپ بتاؤ یہ ایجاد کہاں سے ہوا؟ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آئیں گے کہ یہ سب سے پہلے کس نے کیا تھا اور اس میں غرض کیا ہے اور مقصد کیا ہے. یہ عشق رسول کوئی نہیں ہے میرے دوستو. اصل عشق رسول یہ کہ رسول کی تابعداری کی جائے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اماں سے کہا اس محلے میں ام جمیل ہے, ان سے جا کر پوچھو کہ اللہ کے رسول کہاں ہے. تو ام جمیل کے پاس آئی تو انہوں نے کہا میں تجھے نہیں بتا سکی اللہ کے رسول کہاں ہے, تو نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. تو اس نے کہا مجھے ابوبکر نے بھیجا ہے. اس نے کہا چلو ابوبکر کے پاس چلتے ہیں. جب آئے اور ابوبکر صدیق کے بدن کو دیکھا تو ام جمیل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ہائے ہائے کتنے خون سے لت پت. میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ وہ درد بیان کر سکوں. ان کی آنکھوں میں بھی وہ آیا, آنسو آئے. اور ام جمیل نے عرض کیا کہ ابوبکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں بالکل صحیح سالم شیخ بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرمائے تو عاشق رسول کیا فرما رہے ہیں چلو چلتے ہیں. ہائے ہائے خون سے لت پت من بدے نہیں ہوتے جوان میں. ہائے ہائے چلو چلتے ہیں خون سے لت پت. اور آج میری طرح میں سے روزے کے لیے نہیں جا سکتا. میں کیسے جاؤں؟ ہمارے اوپر تو خون بھی نہیں بہا ابھی تک, صرف پسینے سے ہم گھبراتے ہیں. اور ابوبکر ایسا عاشق رسول ہے. چلو چلتے ہیں اللہ کے رسول کی دیدار کے لیے. اور چلتے بھی کس طرح ہے, چلنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی. ایک ہاتھ ام جمیل کے کندھے پر ڈالی اور بایاں ہاتھ اپنی ماں کے کندھے پر ڈالا. رات کا وقت, گلیاں, کوئی بجلی نہیں, کوئی ٹیوب لائٹ نہیں, کوئی آپ کا UPS, کوئی بجلی نہیں, کوئی لالٹین نہیں. اور گلیاں ہیں, پہاڑ ہے, پتھر ہے. آپ کے پانی کی پانی کی طرح روڈیں بنی ہوئی ہوں, پتھروں سے اتر رہے, پہاڑوں سے اتر رہے. اور پتہ نہیں کس مشکلات میں آتے جب دار ارقم پہنچے وہاں چراغ جل رہا تھا. عاشق رسول نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا. سبحان اللہ, سکون مل گیا, سکون مل گیا, سکون مل گیا. اللہ کے رسول نے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. ایسا خون سے لت پت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا بکر, یا ابوبکر
آج آپ کے زخموں کی وجہ سے آج میرا دل پریشان ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے دیکھنے کے بعد کوئی زخم نہیں رہتا، وہ زخم ختم ہو چکا ہے۔ عاشق رسول وہ تھے یا ہم تھے آپ بتاؤ؟ آپ سب خاموش ہو بھائی۔ عید میلاد النبی ان کی طرح منانا چاہیے یا آج جو پاکستان والے منا رہے ہیں؟ بھائی مجھے اس پر کوئی ان باتوں پر مجھے کوئی داد دینے والے نہیں، مجھے دادوں کا پرواہ بھی نہیں، کوئی کہے نہ کہے، تعریف کے پرواہ نہیں، مجھے جو بھی کہے۔ کسی نے مجھے نہیں کہا کہ آپ اس موضوع پر بیان کرو۔ میرا دل کا ایک درد ہے کہ حق بیان ہو جائے۔ عوام اچھی ہے، عمل کرتی ہے، لیکن کوئی ان کو سیدھا راستہ تو بتائے نا، کوئی ان کو حق تو بتائے نا۔ عوام کو کوئی گناہ نہیں، تو میں اللہ کی رضا کے لیے یہ موضوعات چھیڑتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی مجھے ترغیب دینے والا نہیں کہ اس موضوع پر بیان کرو، لیکن میں حق بیان کرنا شاید ایک کے دل میں بھی آ جائے، اس کی خبر بن جائے، اس کا حشر بن جائے، ہمارا کام ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل